شہر رسول کی طرف سے آج کا مختصر درس ہے سنتے بعد میں الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ رب العزت بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت اپنے دو برگزیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند رسول جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر فرما دے. پتہ نہیں کتنے خلوص سے وہ مسجد کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. اللہ نے اس پورے منظر کشی کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ فرماتے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اعظم اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کائنات کے اندر اس گھر کو تعمیر کیا. دنیا کائنات میں پوری روح زمین پر کوئی اور اللہ کا گھر ایسا نہیں ہے جہاں ایک نماز پڑھے تو اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کرے. یہ شرف صرف مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کو حاصل ہے. اتنے عظیم الشان گھر کو تعمیر کیا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول کر. میرے اور آپ کے لیے سب سے پہلا سبب اسوہ ابراہیمی میں یہ زندگی میں اگر کوئی نیک کام کرنے کا موقع مل جائے فخر غرور نہ کرے، اللہ سے قبولیت کی دعا کرے. ربنا، یہ دعا یاد کر لیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف صاحب راجوان والے رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب کے والد ہمارے بھی بزرگ تھے. بہت بڑا ادارہ ان کا. جب اثر نو تعمیر ہوئی نا تو کھڑیاں سے ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، وہ ہمارے حضور صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتے، پروفیسر افسر صاحب، ان کی والدہ محترمہ گزر گئی، بڑی نیک خاتون ہے.
تو بابا جی نے کہا لائبریری چیک کرے. اللہ اکبر. تو جا کر کہنے لگی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بابا جی شیخ الحدیث اتنے خوش ہوئے, کہنے لگے آج تو تم نے میرا دل خوش کر دیا. اتنے بڑے منصوبے پر آپ نے وہ دعا یاد کروائی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کر کے پڑھی تھی. آپ مسجد تعمیر کرے, مسجد میں پیسے دے, مسجد کی خدمت کرے, تو کبھی نام بری کا ذہن نہ ہو کہ میرا نام اونچا ہو جائے. نہیں, بس اللہ سے یہ کہ اللہ اس کو قبول کر. اتنا بڑا گھر بنایا. دوسری دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک. اللہ قیامت تک ایک جماعت مسلمانوں کو قائم رکھ لے. اور تیسری دعا جس کے بارے میں 2-4 منٹ گفتگو کر کے اپنے 10 کو مکمل کرنے والا ہوں, بڑی عظیم دعا کی. اللہ سے دعا کرتے ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے رب, تیرا گھر ہم نے بنا دیا ہے, اس کو مستقل آباد کرنے کے لیے اپنا آخر نبی محمد عطا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے دادا اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہوں. آپ نے دعائیں کی اور خصوصیات کیا تھی. ہماری شہر کی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر قصور نے ابھی حال میں 1 ہفتہ پہلے ایک تربیتی پروگرام منعقد کیا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں بڑا کامیاب ہوا ہے. ہماری جماعت کے ناظرین میں موجود ہیں مجاہد انتھک حاجی سلام اللہ ثاقب صاحب, اللہ ان کی عمر میں اور عمل میں برکت فرمائے. محترم قاری ہارون رشید صاحب ہمارے بھائی ہیں, آپ کے خطیب ہیں, ہماری جماعت کے سینئر نائب امیر وہ موجود ہیں. حافظ عبداللہ حفیظ صاحب نائب ناظم شاد موجود ہے. آپ کی کبینہ کیبنٹ ساری انتظامیہ موجود ہے. وہ اتنا عظیم پروگرام تربیت کے لیے تھا. اللہ سے دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام, یہ ترجمہ سنیے پھر ہم دعا کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ ایسا نبی عطا کر دے. ربنا, ایک تو مانگنے کا طریقہ تصویر ہے, اللہ سے مانگو ڈائریکٹ مانگو. ربنا, اے ہمارے رب, ربنا وابعث فیہم, بھیج دے ان لوگوں کے اندر رسولا منہم, ایک رسول انہی میں سے, یتلو علیہم آیاتک, جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے. ویزکیہم, اور ان کی تربیت بھی کرے. آپ سب لوگ سمجھدار ہیں, ایمانداری سے بتائیں, بغیر تربیت کے تعلیم کسی کام کی ہے. ایک بندہ PhD ڈاکٹر بن جائے اور اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ میں نے رب سے دعا کیسے کرنی ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, میں نے اپنے باپ کو کیسے پڑھانا ہے, میں نے اپنے استاد کو کیسے پڑھانا ہے, تو وہ تو جاہل ہوگا نا. تربیت کی ضرورت. اور جو ہماری جماعت بڑے زور شور سے کر رہی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ ایسے پروگرام مزید ہوں گے. آپ دعا کریں اللہ ہمیں اور کامیابی عطا کرے, اللہ نظر بس سے بچائے. اونچی آمین کہتے ہیں. اللہ جماعت کی محنتوں, کاوشوں اور کوششوں کو قبول کرنا ہے. مسئلہ تلاوت تو آپ نے کی تھی اس پروگرام میں, قاری صدر صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا. اللہ سے دعا کرتے ہیں ایسا نبی عطا کرنا جو قرآن بھی پڑھے, ان کے سینوں کو دلوں کو باش کرے, تعلیم و حکمت قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دے, اور آخر میں ویزکیہم, اور کی تربیت بھی کرے. ایسی تربیت جو بھی پاس ہم نے کی. ایک دفعہ آپ بیان فرما رہے
آپ نے ہمیں اجلی سنو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتیوں والی جگہ پر کھڑے وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا آگے آگے بیٹھو، تو میں حضور آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آگے آگے بیٹھو، آپ کا تو حکم یہ تھا بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہماری بھی طبیعت ایسی ہو چاہیے، قرآن اور حدیث کا مسئلہ آ جائے آمنا وصدقنا، اللہ اکبر، ہمیں اللہ ایسا نبی عطا کر دے جو تربیت کرنے والا ہو۔ اللہ نے پھر نبی دیا کیسا کمال درجے کا، جب اللہ کے نبی آ گئے نا تو آپ جدھر جاتے تھے لوگ دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے۔ آج کے درس کا آخری نقطہ، آپ اپنے اندر اتنی کشش پیدا کریں کہ جو بندہ ایک دفعہ ملے نا دوبارہ پھر وہ ملنے کی خواہش کرے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہہ دو رضی اللہ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو تورات کے بھی حافظ تھے، بعد میں قرآن کے بھی حافظ بن گئے۔ نبی پاک کے پاس مدینے میں آئے، توجہ کرو، آپ کے پاس بیٹھ گئے، قرآن بھی سنا بھی، حدیث نہیں سنی، کوئی بات بھی نہیں سنا، گفتگو نہیں ہوئی، صرف نبی پاک کے چہرے پر انوار کو دیکھ رہے، ایسے محبت سے دیکھ رہے۔ کچھ دیر کے بعد اپنے انالیسس دیتے ہیں، اپنے ریمارکس دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ واللہ ھذا الوجہ، توجہ کرنا، واللہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہی، یہ تو سچے نبی کا چہرہ ہے۔ کہا کلمہ پڑھاتے مسلمان کرتے، بعد میں آپ سے گفتگو شروع ہوئی، پہلا بار مدینے میں جو آپ نے کیا وہ سنا، مطلب ہے آپ اپنے اندر ایسی کشش پیدا کرے کہ ایک مرتبہ جو نمازی آ جائے اتنی محبت اور اتنا پیار اس کو دے دوبارہ آنے کا نام لے۔ اور یہی ہماری جماعت خدمت کر رہی ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت پورے شہر کے اندر، شہر کی مساجد کے اندر یہ تعلیم و تربیت عام کرنے کے لیے ہماری جماعت کی امیر مفتی قاری بلال صاحب، دعا کرے اللہ ان کو مکمل تندرستی عطا۔ ہماری جماعت کے ایک اور قاری صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، قاری ابوبکر عثمانی صاحب، دعا کرے اللہ ان کو مکمل تندرستی عطا۔ اور چھوٹا سا ایکسیڈنٹ وہ رضاؤ صاحب کو ہوا ہے، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کو کافی خراشیں ہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا کرے۔ اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، اللہ اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اللہ ہماری جماعت کی محنت قبول فرما، اللہ اس مسجد قباء کو، اس کے منتظمین کو، اس کے خطیب، امام اور نمازیوں کو، اور جہاں جہاں اللہ تیرے گھر ہے اللہ سب کو قیامت تک آباد فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بقیہ رات نماز پڑھ لیں اور بعد میں انشاءاللہ مسجد کی جو انتظامیہ ہے ان سے کچھ ہوگی۔ السلام علیکم۔